السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ سنو نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زرینہ بطور۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ مستو میں ریموٹ کنٹرول بم حملے میں بلوچستان کانسٹیبلری کے 3 اہلکار شہید اور 19 زخمی ہو گئے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ نے مستو میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری کے بغیر علاقے میں اقتصادی سرگرمیاں ناممکن ہیں۔ متنازع وقف بل کے ذریعے مسلمانوں کی زمینوں پر غیر قانونی قبضے کے خلاف پورا بھارت سڑکوں پر نکل آیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مستو میں ریموٹ کنٹرول بم حملے میں بلوچستان کانسٹیبلری کے 3 اہلکار شہید اور 19 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ دشت روڈ پر کھنڈ مسوری کے قریب ہوا۔ دھماکے میں بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک کو نشانہ بنایا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب ریموٹ کنٹرول بارودی مواد سے کیا گیا۔ دھماکہ اس وقت کیا گیا جب بلوچستان کانسٹیبلری کے اہلکار پولیس ٹرک میں سوار ہو کر ڈیوٹی سے واپس جا رہے تھے۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم محمد شہباز شریف، وفاقی وزیر محسن نقوی نے بلوچستان کے ضلع مستو میں دشت روڈ پر بلوچستان کانسٹیبلری کی گاڑی کے قریب ہونے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے شہید ہونے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، شہداء ہمارا فخر ہے، وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قوم ان عظیم قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ انہوں نے شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حکومت شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے زخمی اہلکاروں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا بھی کی۔ ترجمان صوبائی حکومت فیض اللہ فراق نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری کے بغیر علاقے میں اقتصادی سرگرمیاں ناممکن ہیں۔ استور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیم ایک دوسرے کے عقائد کا احترام سکھاتی ہے۔ آج ہم انفارمیشن وارفیئر سے گزر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے مرضی کے بیانے بنا کر ہمیں گمراہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں تاثرات کے بجائے حقائق کا ادراک رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، گلگت بلتستان کے وسائل کو مقامی آبادی کے بہتر مفاد میں استعمال کرنے کے لیے ہم نہ صرف قانون سازی کر رہے ہیں بلکہ باہر سے آنے والے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو علاقے میں اقتصادی سرگرمیاں ممکن نہیں اور نہ ہی بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ چیف کورٹ جسٹس علی بیگ نے کہا ہے کہ عدالتوں میں کام کرنے والے ملازمین کو کمپیوٹر کی تعلیم لازمی طور پر حاصل کرنا ہوگی۔ جو ملازمین کمپیوٹر کی تعلیم سے آشنا نہیں ہیں وہ فوری طور پر کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کریں۔ جوڈیشل کمپلیکس کردو میں اولین ڈیجیٹل کاپی برانچ کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل نہ کرنے والوں کو فارغ کر دیا جائے گا کیونکہ سارا سسٹم ڈیجیٹائز کیا گیا ہے۔ کمپیوٹر کے بغیر ملازمین کیسے کام کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا کہ عدالتی نظام کو ڈیجیٹائز کرنے کا مقصد سائلین کو درپیش مشکلات کو دور کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر گانچے اریب مختار نے کہا ہے کہ محکمہ پولیس کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کریں گے۔ انہوں نے ضلعی پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ایس پی آفس خپلو، سٹی پولیس اسٹیشن اور عوامی خدمت مرکز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کو پولیس کی اجتماعی کارکردگی، درپیش مسائل اور جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے پولیس کے ضلع میں امن امان کے قیام کے لیے پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ اس موقع پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ متنازع وقف بل کے ذریعے مسلمانوں کی زمینوں پر غیر قانونی قبضے کے خلاف پورا بھارت سڑکوں پر نکل آیا، جبکہ مسلمانوں کے اربوں کی زمین ہڑپنے پر مودی کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا بھی سامنا ہے۔ مرشد آباد میں شدید ہنگاموں کے بعد بنگال کے مزید علاقوں میں بھی پرتشدد واقعات رونما ہوئے ہیں۔ بھارتی پولیس نے عوام پر شدید شیلنگ اور فائرنگ کی ہے۔ مظاہرین نے جوابی کارروائی میں بھارتی پولیس کی بس اور موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی، مزید تفصیلات کے لیے سنتے رہیں سن FM 89.4۔